ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے یقیناً اس کی کچھ امپلیکیشنز بھی ہیں اور پاکستان اس کو آنر بھی کرے گا کیونکہ پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے, پاکستان کی وہاں افواج موجود ہیں, اب تو ایک طرح سے اڈا بھی موجود ہے, اور دیگر ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ بھی پاکستان سے یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. ایکچولی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان جو ہے وہ کسی کے خلاف کام کر رہا ہے, لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عرب ممالک یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ جس سیکیورٹی پہ انہوں نے کھربوں ڈالر جو ہے وہ دیے ہیں وہ ان کو سیکیور نہیں کر پائے, اسی لیے وہ آلٹرنیٹس ڈھونڈ رہے ہیں. کویت کو بھی ضرورت ہے پاکستان کی تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, پاکستان کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح سے دیگر ممالک بھی, عرب ممالک, R4 کی بھی بات ہوئی, ریجنل 4 کی سیکیورٹی کی بات ہوتی رہی. خالد صاحب یہ آپ تھوڑی سی بات بڑھا رہے تھے, میں کہہ رہا تھا کہ وہ بات جو بات کر رہے تھے اس کو آگے بڑھا لیں. دیکھیے کس طرح پاکستان اس معاہدے سے یا ایسے کسی بھی معاہدے سے جو پاکستان نے کیا ہو, پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور پاکستان کی کریڈیبلٹی ایک بنی ہے, اس کریڈیبلٹی کو پاکستان کیسے لوز کر سکتا ہے. اور اس ریجن میں دیکھیے میں پھر آپ کو ایک بات تھوڑی سی آپ نے ابھی جو کی ہے اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس پر انہوں نے, یہ عرب ملک جو ہیں ان کا انحصار جو ہے وہ کوئی انہوں نے بے اعتباری نہیں ظاہر کی, جو اس کو تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھ لیں, انہوں نے اس پر بے اعتباری نہیں کی. جو ایران نے ڈیمیج کیا وہ کر رہا ہے, لیکن اس کے اگر وہاں پہ امریکہ کا یہ حفاظتی حصار نہ ہوتا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہی ہوتی. اس سے امریکہ نے بچایا جس حد تک. اب امریکہ اس ریجن میں جو انتظام کرنا چاہتا ہے, میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ دو ڈفرنٹ الائنسز یہاں مجھے بنتے نظر آ رہے ہیں, دونوں مسلم کنٹریز کے ہیں, ایک پاکستان, ترکی اور مصر اور سعودی عرب کا. ایک دوسرا الائنس جو ہے وہ زیادہ لیتھل اور اس میں وہ شامل ہیں, بھارت اور اسرائیل اس میں شامل ہیں. یہ دونوں الائنسز جو ہیں یہ خطے کے مفادات, خطے میں امریکی مفادات یا خطے میں عرب ملکوں کے جو مفادات ہیں, یہ ایران سے ہٹ کے جو تحفظ کرنے کے لیے یہ دو بنیں گے. اب پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک ایسا الائنس بنائے جس میں ایران کو بھی شامل کیا جائے تاکہ ایران کی سیکیورٹی کا معاملہ بھی نہ. یہ پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے اور پاکستان کی بڑی وسعت نظری ہے اس میں کہ وہ ایران کو اس سے آئسولیٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر استحکام چاہیے تو بشمول ایران استحکام زیادہ آئے گا. سو اگر یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں جہاں پہ آپ امریکہ کی ایک سازش جو ہے مسلم ملکوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی یا اسرائیل کی ایسی خواہش جو ہے, سازش جو ہے, اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. سو میرے اپنے خیال کے مطابق تو یہاں پہ ایک تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. کچھ لاسز یقینی طور پہ ہوئے ہیں ایران کے, پر کچھ چیزیں جو ہیں ان کو فار دا ٹائم بینگ اس وقت کچھ بائے کرنا پڑے گا, وقت بھی اور ٹائم کا انتظار کرنا پڑے گا, جس میں ایران جو ہے یہ تھوڑی سی سپیس پیدا کرے دوسرے ملکوں کے لیے. ایک تصور, ایک تاثر جو اپنے دماغ کے اندر بنانا ایک سپر پاور کا, ایک ریجنل پاور کا اور یا ایک ڈومینیٹ کرنے والی پاور کا کہ جس نے امریکہ کو شکست دے دی, یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایرانی قیادت کو غلط راستے پر لے جا سکتی ہے, جہاں پہ آپ مذاکرات کے راستے بند کر کے آپ تصادم میں زیادہ چلے جائیں. احمد سعید صاحب, جو میں بات چاہ رہا تھا کہ جس طرح ڈاکٹر حسن نے کہا تھا کہ پاکستان فوراً اس معاہدے سے نکل جائے, فاروقی صاحب نے بھی ایک بات کی, پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی ہے, ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے, نہ معاہدے اس طرح بغیر سوچے سمجھے کیے جاتے ہیں, نہ بغیر سوچے سمجھے اس کے اندر نکلا جاتا ہے, اور معاہدے تو رہتے ہیں ممالک کے درمیان, اس کے معاہدوں کے 7 آپشنز بنتی ہیں, آپ اس کو آنر کرتے ہیں اور آنر کر کے آگے کی طرف راستہ بناتے ہیں. جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ 2 خطے کے اندر اتحاد بھی بنتے ہیں تب بھی دونوں جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور نہ ہو تو بھی خطے کا مسئلہ تو ادروائز حل ہو جائے گا. اگر ایران بھی شامل ہو جاتا ہے پاکستان کے ساتھ اور UAE اور بھارت اور اسرائیل یا کوئی اور ممالک اس طرح کے ان کے ساتھ بناتے ہیں تو کم از کم دونوں کی اسٹرینتھ اس لیول کی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے. یہ جو سچویشن ہے یہ کس حد تک وائبل بھی ہے, اور جو معاہدے کے اندر رہنا اور نکلنا ہے اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حیثیت ہے, کس طرح سے اس کو کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, میں ود ڈیو ریسپیکٹ آئی تھنک جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جو معاہدے ہیں, پہلی بات تو یہ تھوڑا سا اگر زوم آؤٹ کر لیں کہ یہ ابھی جو سچویشن ہے یہ کیا ہے اور کیسے چل رہی ہے, تو ظاہری بات ہے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی ایک جو ٹیکٹونک پلیٹس کی ایک شفٹنگ چل رہی ہے فرام دی یونیپولیرٹی ٹو ملٹی پولیرٹی, اس کے اندر ابھی نئی پاورز جو ہیں وہ مرج کر رہی ہیں, نئے آئیلینڈز آ رہے ہیں, نئی چیزیں نیو الائنسز ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر آئی تھنک اس تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں
تو پاکستان کا رول ایز اے ریجنل پلیئر کے بڑا ایک بہتر طریقے سے اٹھ کے آ رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں رسکس اپنی جگہ ہیں, اس میں اور مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ریجن جو ہے وہ ہمیشہ گلف اور جو نارتھ عربین سی ہے ہمارا اپنا, جیسے وہ منرو ڈاکٹرین میں کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک ریجن آف انفلوئنس ہے, تو پاکستان کا ریجن آف انفلوئنس یہ ہے, اور اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف جاتی ہے اور چائنا کی طرف جاتی ہے. تو اس حوالے سے اس میں اگر یہ ڈس آرڈر جنریٹ ہو رہا ہے تو پاکستان کی جو معاہدے ہیں اس میں آئی تھنک زیادہ ہمیں تحمل کے ساتھ, جیسے فاروقی صاحب نے کہا کہ اس کو آہستہ آہستہ ہمیں ایک منطقی انجام کی طرف لے کے جانا ہے, اور اس میں پیشنس بڑا ضروری ہے, جو اسٹریٹجک پیشنس ہے, اور اس میں پاکستان کی پوزیشن کے اوپر سوال بھی آئیں گے, پاکستان کی پوزیشن کے اوپر بہت سارے مسائل بھی پڑیں گے, لیکن ہمیں یہ ساتھ لے کے چلنا ہوگا. میرے خیال میں تو یہ دس از پارٹ آف دا گیم اینڈ پاکستان ہیز ٹو بی ان, اور جو معاہدے ہیں ان کو اگر ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے تو آف کورس ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ان معاہدوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن, یہ تو بات بہرحال یہ واضح ہوتی ہے کہ معاہدوں کا معاملہ تو صرف معاہدوں کی وجہ سے ہی آپ جو ہے وہ کسی چیز کے اس میں نہیں الجھتے. آپ نے جو باب المندب کی بات ہو رہی ہے, باب المندب میں انہوں نے صرف سعودی جو ہے آمد و رفت کو انہوں نے منع کیا, پاکستانی تیل تو آپ نے ہرمز سے بھی نکل رہا تھا, وہ بھی نکل آئے گا, لیکن جہاں تک حوثی باغیوں کا معاملہ ہے یا ادروائز کوئی اور طاقت بھی, دیکھیے ایران سعودی عرب پر حملہ آور نہیں ہو رہا, تو کہیں نہ کہیں اس کو یہ پتا ہے کہ وہاں پاکستان موجود ہے, تو پاکستان جہاں جہاں موجود ہوگا وہاں ایران حملہ آور نہیں ہوگا, وہ سامنے آنا نہیں چاہے گا ایران کے, اور یہی ڈٹرنس ہے جو اگر کریٹ ہوتی ہے تو یہ ہیلپ فل بھی ہوگی آنے والے وقت کے اندر خطے کے عرب ممالک اور ایران کے درمیان وہ اس طرح کی میچورٹی اور اس کے اندر ایک جسے کہہ لیں نا کہ سینسیبلٹی پیدا کرنے کے لیے جو ایکچولی اس ریجن کو چاہیے. رائٹ, ڈاکٹر صاحب علی صاحب آپ کی آخری بات سے شروع کرتے ہیں. اگر جہاں پہ پاکستانی فوج ڈپلوائڈ ہے وہاں ایران نے حملہ کر دیا تو کیوں کر دیا ذمہ دار؟ ایران ذمہ دار ہوگا. دیکھیے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ابھی فی الحال ہمارے سامنے جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک حملہ نہیں ہوا. میں تو سوال اٹھا رہا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سچویشن کا. نمبر 2, حوثیز کا اور سعودیز کا مسئلہ تو 1924 سے چل رہا ہے. 1934 میں طائف ٹریٹی ہوئی تھی, وہاں پہ بارڈر ڈسپیوٹ تھا, وہ آدھے یمن نے تسلیم کیا تھا, آدھے نے نہیں کیا تھا, پھر آگے یہ 2000 میں کہیں بات ان کی کوئی ریزالو ہونے کی بات ہوئی, 2014 میں پھر یہ قصہ شروع ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. ایسی ٹریٹیز سے وڈران کرنا انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. پاکستان سیٹو اور سینٹو سے وڈرا پاکستان نے کیا تھا, تو ایک پریسیڈنس موجود ہے, ایسا نہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. آگے چلتے ہیں. 2014 میں پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی یمن کے معاملے پہ, وہ ریزولوشن آج بھی سٹینڈ کرتی ہے اور تب تک سٹینڈ کرے گی جب تک کہ پارلیمنٹ کوئی دوسری ریزولوشن اس کو رد کرنے کے لیے پاس نہ کر دے. تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ تو گورنمنٹ نے کیا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے, اور اس میں پیپل آف پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری اس میں نہ حمایت شامل ہے نہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاہدے کے, اس لیے کہ نہ ہمارے سامنے اس کے کانٹینٹس ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ نو کہ ہمارے سٹیکس کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بھی یہ نیریٹو بتا دیں گے اس کو ہم مان لیں گے. ہم بالکل مجبور نہیں ہیں ان کے نیریٹو کو ماننے پہ. یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور اس میں ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے. وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, وہ جنگ کے اندر شامل ہونا اور ویٹرنس کریٹ کرنا فنڈامنٹل ڈیبیٹ ہے. Why are we fighting this war? And what for? یہ تو انڈیویجول رائے ہو سکتی ہے. اس کے بدلے میں کون سا عرب ملک آ کے انڈیا کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے لڑے گا؟ انہوں نے تو کنڈیم تک نہیں کیا پاکستان پہ جو حملے ہوئے. نہیں وہ سب کی اپنی اپنی وہ ہے نا حسن صاحب, ایسے تو نہیں ہے نا کہ صرف وہ جو اپنی ہے تو ہماری بھی, تو اس حساب سے ہماری بھی اپنی, ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے تو ہم بھی کسی دفاعی معاہدے میں جائیں گے. یا میری نظر میں اس کی ضرورت نہیں ہے, باقی جو ہوا ہے ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہے, مطلب ہم احترام کرتے ہیں آپ کی رائے کا, سب احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کی رائے کا. میری نظر میں اس معاہدے کی کوئی نہ ضرورت تھی نہ اس کو رہنے کی ضرورت. ٹھیک ہے ڈاکٹر احمد سعید صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو اب یہ روس بھی اگرچہ یہ انفراسٹرکچر پہ حملوں کو روس نے بھی کنڈیم کیا ہے, کہیں نہ کہیں چین بھی واپسی فوری طور پر جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے اسٹیٹمنٹس کے تھرو. اب یہ اگر فرض کیجئے کہ ایران کے ایٹمی گھر بجلی گھر پہ حملہ ہوتا ہے یا ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جاتا ہے,
یہ جو باقی طاقتیں ہیں ریجن کی یہ کس طرح کا بیہیو کریں گی؟ صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک رہیں گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبور کریں گے امریکہ کو یا اس معاملے کو روکنے کے اوپر؟ دیکھیں آنے والے وقت میں ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر سکیل آف وار بڑھتا ہے تو اس میں کیا ری ایکشن ہوتا ہے سپر پاورز کا، سوری جو گلوبل پاورز ہیں وہ کیسے اس پہ ری ایکٹ کرتی ہیں. تو میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا کہ ابھی 3-4 دن پہلے یہ بات سامنے آئی کہ جب ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے چائنا میں تو وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی بات چیت ہوئی اور اس کے اندر پرہیپس چائنا کی طرف سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ اس وار کو ابھی جلد ریپ اپ کیا جائے کیونکہ یہ اس کے اثرات اب پوری دنیا میں پھیلنے کا احتمال ہے اور اگر یہ اس کا سکیل اور بڑھا تو پھر یہ اس کا روکنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ وریز تو سب کی طرف سے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ چائنا اور رشیا جو ہے انہوں نے یقینی طور پہ اس کو بات کی ہے کہ اسکیل کو کم کیا جائے اور اس کو آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف واپس لایا جائے. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو اسٹیبلشڈ میکانزمز ہیں جن کے اندر ظاہر یونائٹڈ نیشنز ہیں اور باقی حوالوں سے تو آہستہ آہستہ اس کو ان طریقوں سے شاید کم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن صحیح صاحب اقوام متحدہ کے پرسپیکٹو کے اندر تو اقوام متحدہ کا رول تو ہم نے پیلسٹائن کے ٹائم پہ دیکھ لیا. مطلب اقوام متحدہ تو اب وہ کہتے ہیں وہ جسے کہہ لیے کہ وہ ایسا عضو ہے جو اب کسی کام کے قابل رہا نہیں ہے ایکچولی. جو جس طرح کی ہمیں وہ لیگ آف نیشنز والا ہی حال تقریباً اس کا ہے اقوام متحدہ کا. ہمیں اس کی اگرچہ چین یہ چاہتا ہے، روس چاہتا ہے، کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ وہ واپس اپنی جو اس کی ایکچولی جو بنانے کا مقصد تھا، جس اسپرٹ کے ساتھ وہ بنائی گئی تھی، اس کو واپس سے اٹین کرے، واپس حاصل کرے. لیکن اس کے اندر کوئی ہمیں فی الحال جان نظر نہیں آتی. آپ کو لگتا ہے کہ یو این جو ہے وہ اس ایران کے معاملے میں صرف وہ سیکرٹری جنرل صاحب اسٹیٹمنٹس ہی دے سکتے ہیں کہ جی بند کر دیں، آپ کی مہربانی پلیز خدا کا واسطہ ہے بند کر دیں، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی رول نظر نہیں آتا اقوام متحدہ کا؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اقوام متحدہ، اسی لیے تو یہ آوازیں بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی اور اس کو چائنا لیڈ کر رہا تھا کہ اقوام متحدہ کی جو ریفارمیشن ہے اور کیلیبریشن وہ بہت ضروری ہے. اور اپنے وہ آپ دیکھیں جتنے بھی ان کے انیشیٹوز ہیں اس کے اندر انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور وہ گلوبل ساؤتھ کو ریپرزنٹیشن کے حوالے سے بہت بات کرتا ہے اور آنے والے دنوں میں شاید اس میں ریکیلیبریٹ ہوگا بھی. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چائنا اور ظاہر رشیا جو ہے وہ ایکٹیولی انوالو تو نہیں ہوں گے، وہ ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ اس سے پھر یہ جو ہم بات دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اتنا پھیلے کہ پھر یہ جنگ عظیم کی طرف اس کی طرف نہ چل پڑے. تو یہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں. تو اب کنٹینمنٹ کی طرف ہی بات ہونی ہے اور کنٹینمنٹ ہی کی طرف جانا ہے. اس میں گیو اینڈ ٹیک ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ گیو اینڈ ٹیک ہمیشہ ہوتا ہے. اور اگر اس میں گیو اینڈ ٹیک رشیا کے لیے اگر یوکرین وار کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے حوالے سے اس کو دیکھتا ہے اور چائنا جو ہے وہ اپنے حوالے سے اس کو دیکھتا ہے. تو میرے خیال میں کچھ گیو اینڈ ٹیک بڑی طاقتیں بھی کریں گی اس میں اور ریجنلی بھی اس کو اسی طریقے سے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. اور یہ ایونچولی تو دیکھیں ڈپلومیٹک سولوشن ہی ہوتا. وار از نیور سولوشن گیونگ ریسیپی. وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے، وہ پریشر ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں لیکن ایونچولی اٹ ہیز ٹو بی آن دا ٹیبل. تو فائنل جو بھی ہوگا اس کا ٹیبل کے اوپر ہی ہوگا. اور دوسری بات جو بیچ میں ڈاکٹر حسن صاحب نے کی تھی کہ وار کے جو مقاصد کے اندر یہ ہے کہ ایک سرنڈر ہوتا ہے اور ایک وکٹری ہوتی ہے. یہ یقینی طور پہ یہ 20ویں صدی سے پہلے تک کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک تھی چیزیں ہیں لیکن ابھی 21ویں صدی میں دیر از نو وکٹری اور دیر از نو ایبسولوٹ جو سرنڈر. اب یہ ان بٹوین ہی بات ہوگی اور جتنی اس کے بعد سے وارز ہوئی ہیں اس کے اندر یہ ان بٹوین ہی ہوگا. یعنی اگر دونوں کہیں کہ ہم نے وکٹری لی ہے تو دونوں کی وکٹری ہوگی اور دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے انہوں نے سرنڈر کیا تو ایسا ہی ہوگا. یعنی وہ آپ کا خیال ہے کہ جنگ کا کوئی واضح فیصلہ اب آج کی نئے راستے آ گئے ہیں، بالکل راستے آ گئے، نئے راستے آ گئے. یہ ایسا جو ایسا واضح جو ہے نا کوئی اس کا ڈیکلریشن نہیں ہوتا ہے سچ کہ بھئی کوئی ڈکلیئر کیا جائے گا اور کوئی سرنڈر کرے گا اور کوئی ونر کے طور پہ سامنے آئے گا، وہ والا معاملہ نہیں رہے گا. دیگر جگہ ڈاکٹر حسن یہ جو بات ہے، یہ جو وار ہے، جنگ ہے، الٹیمیٹلی دنیا بھر کی دوسری جنگ عظیم بھی، پہلی جنگ عظیم بھی، یہ تیسری بنتی یا نہیں بنتی یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے لیکن جنگیں جو ہیں ان دی اینڈ آخر مذاکرات پر ہی معاملات لاتی ہیں.
اب احمد سعید صاحب کا کہنا ہے کہ اس کی فارمیشن جو ہے اٹ سیلف کہیں ان بلٹ مذاکرات کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. اب اس میں کوئی پریشر ٹیکٹکس زیادہ استعمال کر رہا ہے, اور آج کے دور میں تو بیانیوں کی جنگ ہے, یہ جو بہت سارے ڈفرینٹ ٹیکٹکس اور ٹولز استعمال ہوتے ہیں. اس صورت کے اندر مذاکرات کی آپ کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت جنگ کا سکیل ہے, کتنی جلدی مذاکرات کی طرف جائیں گی پارٹیز دونوں فریق, کتنی جلدی جائیں گے؟ روس اور چین تو بائی آل مینز وہ بالکل کھل کر سامنے نہیں آئیں گے. پاکستان اپنا کیپٹل پولیٹیکل وہ جو ڈپلومیٹک کیپٹل تو استعمال کر رہا ہے ان کے بیہاف پہ, بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب جو ہے نا وہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیے جنگ بندی کی طرف تو جانا ہی پڑے گا, کب جائیں گے یہ نہیں کہہ سکتے, ابھی ہوتا نظر نہیں آتا. ابھی آپ میوٹیٹ ہو رہی ہے نا نوشاد صاحب وار. جنگ آپ کو یاد ہے, جنگ تو ایران اور اسرائیل کی تھی جی, پھر یہ میوٹیٹ ہو کے it morphed into امریکہ ایران. اب امریکہ بھی بیچ میں سے نکل کے اب عرب ایران جنگ میں یہ اس کی تیسری فارم آنے والی ہے. رائٹ, ایسے ہی ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی شکل بھی بدل رہی ہے اور اپنا دائرہ بھی وسیع کر رہی ہے. اب جو اس کی آگ کی لپیٹ میں آئے گا اس کو یہ کھیل کھیلنا پڑے گا. اسی لیے اگر آپ اس میں ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہیں اور ایک حد سے زیادہ آپ اس کے اندر سک ان ہو رہے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. یہ خدا نہ خواستہ, یہ ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسی کسی بھی صورتحال سے. گزارش یہ ہے کہ جو چیز میں نے دیکھی ہی نہیں ہے اس کی میں حمایت کیسے کروں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک کاغذ پہ لکھا ہوا کیا ہے, اس کو پبلک کیا ہی نہیں گیا, کیا سیکرٹ ہے اس کے اندر جو چھپانا اتنا ضروری ہے. رائٹ, تو یہ معاملہ اچھا دنیا میں کئی معاہدے ہیں حسن صاحب, امریکہ بھی 30 سال بعد بتاتا ہے, وہ اس نے بھی کوئی بہت ساری چیزیں ایسی کر رکھی ہیں جن کو وہ پبلک نہیں کرتا. یقیناً اسٹیٹس اور نوشاد صاحب امریکہ تو ڈالر چھاپتا ہے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم تو قرضہ اٹھا کے تو قرضے کی قسطیں پے کر رہے ہیں. ہماری ان کے ساتھ تو مقابلہ نہ کیجیے. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, میں ایک بات پریزیڈنٹ کے پرسپیکٹو سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے کئی معاہدے ہوں گے, آج بھی ایسے شاید درجنوں معاہدے. حالات اور حیثیت دیکھ کے آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی بات, آپ کی ریزرویشن ایک پرسپیکٹو سے تو ٹھیک ہے فاروقی صاحب, کہ دیکھیے ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں نا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی برداشت سے باہر اگر ہم کو کام کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پرابلم سب ہمارے لیے ٹربل سم بھی ہو سکتا ہے, پرابلمٹک ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ اس چیز کو پھونک کر جو ہے نا قدم آگے بڑھانا ہے, کیونکہ بہرحال یہ جو بات حسن صاحب نے کی بڑی امپورٹنٹ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس طرح سے ہے کہ نہیں ہے, کہ کیا یہ عرب ایران جنگ میں کنورٹ ہو چکی کہ نہیں ہو چکی, کیونکہ ایران بہرحال ابھی تک صرف امریکی اڈوں کی حد تک محدود ہو کر حملے کر رہا ہے ابھی تک جو ہمارے سامنے آئی ہے. لیکن اگر اس کے انفراسٹرکچر پہ ہوتی ہے تو وہ اس نے کہا ہے کہ میں انفراسٹرکچر پہ حملے کروں گا, تو وہ انفراسٹرکچر پہ تو حملے اسرائیل کی طرف تو وہ منہ کر ہی نہیں رہا, وہ تو رخ تو اس کا اس طرف ہی ہے عرب ممالک. اس صورت کے اندر جو سچویشن ہے اس میں پھر پاکستان جو ہے وہ کیسے اس کو ہینڈل کر پائے؟ دیکھیے حسن صاحب کی ایک بات سے میں تھوڑا اصولی اتفاق کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک ہے ساورن اسٹیٹ کے فیصلے, کیا آپ نے اس جنگ میں کس حد تک شریک ہونا ہے, کسی معاملے میں کس حد تک انوالو ہونا ہے. یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو کسی بھی معاملے میں داخلی معاملات کو سنبھالنا چاہیے, اپنی معیشت کو سنبھالنا چاہیے, اپنی سیکیورٹی کو دیکھنا چاہیے, انر سیکیورٹی کو دیکھنا چاہیے, اور اپنے ریجن میں اپنے آپ کو محدود رکھ کے اپنی ترقی کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمیں تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو الگ بات رہ گئی, میں تو اپنے پڑوس میں افغانستان جو ہے, میں تو یہاں تک اس کا مخالف بھی ہوں کہ پاکستان کو افغانستان کے معاملات میں مداخلت سے گریز میکسیمم کرنا چاہیے تھا ہمیشہ سے. اب یہ بھی جو معاملہ ہے یہاں بھی گریز کرنا چاہیے, لیکن پاکستان کے بہت سے فیصلے اس وقت ان حالات میں ہو رہے ہیں جو ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی جز بن گئے. آپ پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک پاکستان کس طرح سے عرب ملکوں کے قریب گیا, پاکستان نے کہاں سے جا کے تو ان ملکوں کی جو ملٹری کے جو سیکیورٹی کے معاملات تھے اس میں کتنے دہائیاں ہو گئی جب پاکستان انوالو ہوا, وہ اس کی انوالومنٹ پاکستان کی بڑھتی گئی. اور پھر پاکستان نے, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ سعود شاہ فیصل کے دور میں پاکستانی فوج وہاں تھی, ہم آج بھی کہتے ہیں 73 کی وار میں پاکستان جو ایئر فورس تھی وہاں پہ ریجن میں تھی. سو پاکستان تو اس وقت بھی تھا. آج 70 کو گزرے ہوئے تقریباً 60 سال کے قریب 55-60 سال ہو گئے. سو پاکستان تب بھی وہاں تھا, آج بھی پاکستان وہاں پہ اس لیے ہے کہ کچھ ہماری ضرورتیں ہیں, کچھ اپنا انفلوئنس ہے, کچھ اپنی کریڈیبلٹی بنی, کچھ ہر اسٹیٹ کے اندر ایک اعتماد آتا ہے. ایک اسٹیٹ ہوتی ہے خود اعتمادی لیتی ہے,
وہ خود اعتمادی میں ہم آئے ہیں، اور ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ رول وہ پلے کرنا ہے جس میں ہم اس داخلی استحکام کو خارجی استحکام کے ساتھ مشروط اس طرح کریں کہ ہم اس ریجن میں جو استحکام ہے اس کے ضامن کسی حد تک بن سکیں. اچھا، اب یہاں پہ آ کے اگر آپ سپیس دے دیں گے اسرائیل کو کہ وہ کھل کھیلے، آپ سپیس دے دیں گے بھارت کو کہ وہ جا کے سیکیورٹی کے معاملات نمٹائے، پھر آپ کے لیے پرابلم آ جائیں گے. پھر یہیں پہ ہم کہیں گے کہ دیکھیں جناب، سعودی عرب کے اس معاملے میں، ایران کے اس معاملے میں، ایجپٹ کے اس معاملے میں، سیریا کے اس معاملے میں بھارت تو انوالو ہو گیا، ہم کہاں سوئے بیٹھے ہیں؟ جیسے بھارت میں کرٹیسزم ہو رہا ہے، ہم تو بالکل سائیڈ لائن ہو گئے. کچھ فیصلے ہمیں کرنے پڑتے ہیں، کچھ مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں. پھر پاکستان کی معیشت جو ہے اس بہت سی چیزوں کے ساتھ مشروط ہے. آپ دیکھیے کہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، یہ 3 ملک تو کم از کم، اور کویت، یہ 4 ملک وہ ہیں جہاں سے پاکستان کو ترسیلات زر جو ہے وہ سب سے بڑی وہیں سے ہمیں آتی ہیں. اچھا، پھر امریکہ کے ساتھ آپ اس بلاک سے باہر نکل ہی نہیں سکے پہلے دن کے بعد سے لے کے آج تک. آج بھی جو آپ ٹریڈ امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، باقی ہر جگہ نقصان ہے. پر پاکستان کو ایک ایسی بالکل صحیح بات ہے کہ اپنی خود مختار ریاست کے طور پر ایک ایسی خارجہ پالیسی وضع کرنی چاہیے جہاں پہ آپ منیمم کریں اپنی مداخلت کو، اپنی کریڈیبلٹی برقرار رکھیں. اور کیونکہ جہاں پہ ملکی معیشت اگر مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ کا استحکام کہیں نہیں ہے، پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جا کے دوسرے معاملات کو نمٹا سکتے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب، آپ کا بھی، احمد سعید صاحب، ڈاکٹر حسن ظفر، ڈاکٹر شازیہ چیمہ، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ بات درست ہے کہ جب تک آپ کے ہاں داخلی استحکام نہیں ہوگا، آپ مضبوط معیشت نہیں ہوں گے، آپ ایک حد سے زیادہ کسی کے معاملے میں جو ہے نا وہ مداخلت نہیں کر سکتے. خیر، پاکستان نے یہ جو جنگ بندی یا MOU کرانے کے لیے پاکستان نے دونوں جو تھے ممالک تھے، امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھا کر مذاکرات کیے، کوشش کی کہ یہ جنگ بندی ہو. اب پھر پاکستان بھی اور دیگر خطے کے جو عرب ممالک خاص طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی جلد از جلد ہو جائے. تو یہ کوشش بہرحال جاری رہے گی. پاکستان کو محتاط اور بہت احتیاط سے قدم آگے بڑھانے ہیں، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر لینا ہے، لیکن قدم اٹھائے بغیر اور کوئی جسے کہہ لے کاوش کیے بغیر پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. پاکستان کو باہر طور اس کام کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ڈپلومیسی جو ہے وہی ایک واحد ٹول ہے اس سارے معاملے کو حل کرنے کا، اسی کی طرف بڑھنا چاہیے. آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.